برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والوں کو آج بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حزب المجاہدین کا ٹاپ کمانڈر جس کی بیتے 9 سالوں سے تلاش تھی، اسے سرکشا بلوں نے مار کر ڈھیر کر دیا۔ نالی ان ٹاپ کمانڈروں میں سے ایک تھا جو برہان وانی کا ساتھی تھا۔ امریکہ نے ایک بار پھر 4 پاکستانی تجارتی کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا۔ مانا گیا حزب کمانڈر فاروق بٹ پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا اور یہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے کئی معاملوں میں آروپی تھا۔ اور اب ان کے جو ہیں وزیر خارجہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جب تک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کر سکتے۔ بات چیت اور دہشت گردی جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ چائنا بھی جو ہے وہ اس وقت چیخ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان کی مدد کر رہے تھے تو ہمارے پر پابندی لگا دی، اور پھر اب جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی انہوں نے کہا کہ چائنیز کو چھوڑو، انہوں نے ڈائریکٹ پروگرام پہ انہوں نے پابندی لگا سے تو انڈیا کے عزائم میں خطے میں توسیع پسندانہ عزائم میں اضافہ ہوگا، ایز این ایج لے گا انڈیا اس کو، تو اس کا کاؤنٹر پاکستان کو صرف مذمت سے کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ میں انہوں نے یہ بولا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان یا ترکی یا کوئی بھی بات نہ کرے۔ اس قسم کی جو پابندیاں ہیں ان کا دائرہ کار مزید وسیع ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ امریکہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ کھل رہا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے، تو انڈیا از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم۔ وہ رشیا کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں اور امریکہ کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن علامتی لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو اگلی انتظامیہ آ رہی ٹرمپ انتظامیہ، اس میں کچھ جو ہیں بھارت نژاد لوگ ہیں جو بہت اہم موضوعوں پر ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تلسی صاحبہ جو ہیں مودی سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک سٹینڈ رہا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جموں کشمیر کے کلگام میں گرووار کو سرکشا بلوں کے ساتھ ہوئی مٹبھیڑ میں 5 آتنکی مارے گئے۔ اس میں فاروق نالی اور حزب المجاہدین کے 4 آتنکوادی شامل ہیں۔ فاروق نالی وہی آتنکی تھا جو برہان وانی کا ساتھی تھا۔ فاروق نالی سب سے عمر دراز حزب الکمانڈر تھا جو A++ کیٹیگری کا تھا۔ اس کے نام پر 37 آتنکی FIR درج تھی اور اس کے سر پر 10 لاکھ کا انعام تھا۔ گھاٹی میں حزب المجاہدین کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے دکشن کشمیر کے کلگام میں بیہی باغ کے پاس 10 گھنٹے لمبے آپریشن میں حزب ال کے 5 آتنکوادی ڈھیر کر دیے گئے۔ خفیہ جانکاری کے آدھار پر سنجکت بل یعنی 34RR جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ اور CRPF نے قادر گاؤں میں دبش دی۔ آتنکوادیوں نے گھر چھوڑ کر پاس کے باغیچے میں بھاگنے کی کوشش کی، حالانکہ سرکشا بلوں کی گولی باری سے ان کا پریاس وفل ہوا اور مٹبھیڑ میں 5 آتنکوادی مارے گئے۔ US more sanctions on پاکستان۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ US sanctions 4 entities of Pakistan to support long range ballistic missile program۔ US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور پاکستان کے لانگ رینج میزائل پروگرام کو مور سینکشنز کا سامنا ہے۔ 4 اینٹیز ہیں جس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت میرے سامنے ایکسپریس ٹریبیون پاکستان کے اخبار سے لے کر ARY نیوز تک بہت سی ایسے میڈیا آؤٹلیٹس اوپن ہیں اور انٹرنیشنل آؤٹلیٹس بھی اوپن ہیں، اور اسی کے ساتھ جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جہاں پر یہ اناؤنس کیا گیا ہے اور ان کی ساری بریفنگ موجود ہے وہ بھی میرے سامنے اوپن ہے۔ تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار نہیں، بلکہ یہ 3rd ٹائم ہے۔ یہ تیسری بار پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس پر پاکستان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اسحاق ڈار کی طرف سے اس کے اوپر کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ تیسری بار ہے۔ اس سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، یعنی جو پروگرام ہے اس کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس میں چائنا کی 4 کمپنیز تھیں جن کو بین کیا گیا تھا، اور چائنا کی ان کمپنیز کو بین کیا گیا تھا جنہوں نے اس سلسلے میں پاکستان کو سپورٹ کیا یا پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا، یا ان کی طرف سے انہوں نے جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ کیا۔ تو چائنا کی ان کمپنیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی تھی، بین لگایا تھا، اور اب جو ہے یہ 3rd ٹائم ہے کہ اب
डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये बता रहा है कि यूएस सैंक्शंस फॉर पाकिस्तान एंटिटीज। इसमें कहा क्या उन्होंने, इन द लाइट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोलिफरेशन थ्रेट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेजिग्नेटिंग 4 entities for sanctions to Executive Order 13382, which proliferations of weapons of mass destruction and their means of delivery, जिसमें read a statement issued by the State Department। इसमें ये कहा गया है कि एंटिटीज जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी है। और यूएस क्लेम्स पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड हैज वर्कड टू एक्वायर items to advance Pakistan's long-range ballistic missile program. The State Department alleged the National Development Complex (NDC) located in Islamabad has worked to acquire items in infrastructure of Pakistan's long-range ballistic missile program, including special vehicles and इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल जो इसके अंदर जो है वो बताई गई हैं बातें कि क्या क्या कुछ जो है वो किया गया है। जैसे कि उनकी तरफ से जो कुछ भी जिसके ऊपर उनका कहना है कि उन्होंने इसलिए लगाया वो इसके अंदर शामिल है। मैं आपको भी बताती हूँ कि उसकी डिटेल्स क्या है, लेकिन सबसे पहले मैंने इसके ऊपर देखा कि क्या इसमें एक बहुत ही जिसे कहते हैं डिटेल में जो खबर दी है वो ARY न्यूज़ जो पाकिस्तान का है उसमें इसमें जिस तरीके से बताई गई वो भी आप ज़रा सुनिएगा। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मुसलसल फैलाव के खतरे की रोशनी में अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है पाबंदियों के लिए 4 इदारों को नामजद किया गया है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील का ज़राए का जो है वो जरिया बनते हैं। इस बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मेदार है और इसने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो है दीगर अशिया हासिल करने के लिए काम किया है। इस पर ये पाबंदी ऐड की गई है और एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज ये वो इदारे हैं जिन्होंने इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो इनकी रेंज और इनकी जो आलात बनाने और इसकी जो मिसाइल फराहम करने का प्रोग्राम है इस पर जो है इन्होंने सारी ये चीज़ें हासिल की हैं, खरीदो फरोख्त की है इसकी और दीगर इदारों के साथ जो है खरीदो फरोख्त में मुलविस हुए हैं। आपको बता दूं कि इस बयान में ये भी कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है और ऐसे हथियारों को जो है इनको नकलो हमल, इनकी मुंतकली या इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश जो की गई पाकिस्तान की तरफ से इसके खिलाफ अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अब देखिए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का ये दुनिया भर के लिए शदीद खतरा है